بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے عمران سیریز کا ناول ماکازونگا کی قسط نمبر 7۔ پگلی، یہ سب تیرا وہم ہے۔ ابو جان آج کل مصروف ہوں گے، اس لیے دماغ ذرا پریشان رہتا ہوگا، اور پریشانی میں کبھی کبھی انسان کی عادتوں میں فرق آ جاتا ہے۔ عمران نے یہ کہہ کر رسیور رکھ دیا، لیکن عمران کے چہرے پر سلوٹیں نمودار ہونے لگیں۔ اس نے سوچا، سریا ٹھیک کہتی ہے، مجھے وہاں جا کر چیک کرنا چاہیے، کیونکہ ابو جان کے دشمنوں ہزار ہیں، اور آج کل ماکازونگا نے ملک میں تہلکہ برپا کیا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی چکر ماکازونگا نے ہی چلایا ہو۔ یہ سوچ کر اس نے جلدی سے کپڑے پہنے اور اپنی کار کو کوٹھی کی طرف دوڑا دی۔ دروازے پر کھڑے پٹھان چوکیدار نے اسے دیکھا تو بولا، خیر چھوٹے صاحب، آج ادھر کیسا راستہ بھول پڑے؟ خان، بس ویسے ہی دل چاہا ذرا اماں جی سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ تم سناؤ، خوش ہو؟ جی آپ کی دعا سے ہم خیریت بخیریت ہیں۔ پٹھان نے نسوار سے لپے ہوئے کالے دانت نکالے، اور عمران آنکھیں بند کرتا ہوا کار آگے نکال کر لے گیا۔ کار کھڑی کر کے جب وہ آگے بڑھا تو سریا اسے گیلری ہی میں مل گئی۔ ہیلو بھائی جان۔ نہ سلام نہ دعا، ملتے ہی ہیلو، یہ کیا انگریزیت ہے؟ اماں بھی کہاں ہیں؟ شکر ہے آج آپ کو اماں بھی کا خیال تو آیا۔ اندر ہیں۔ اور عمران سیدھا اندر چلا گیا۔ اندر اماں بھی جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھیں، اور یہ تمام دعا عمران ہی کے بارے میں تھی۔ دعا مانگتے مانگتے ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری رہی تھیں۔ ماں کی محبت دیکھ کر عمران کا دل بھر آیا، اور وہ وہیں ماں کے قدموں کے پاس بیٹھ گیا۔ ماں نے عمران کو دیکھتے ہی عمران کہہ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ عمران کو ایسے محسوس ہوا جیسے وہ صحراؤں میں بھٹکتے بھٹکتے کسی نخلستان میں پہنچ گیا ہو، جہاں ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں ہو، محبت اور شفقت کا میٹھا چشمہ بہہ رہا ہے۔ عمران کی والدہ عمران کو سینے سے لگائے رو رہی تھیں، اور عمران چپ چاپ آنکھیں بند کر کے ان کے سینے سے لگا ہوا تھا، جیسے چھوٹا سا بچہ جب والدہ کے دل کا بخار اتر گیا تو اب انہیں عمران پر غصہ آیا۔ انہوں نے پاس پڑی ہوئی چپل اٹھائی، اور پھر عمران کے سر پر چپلیں تڑا تڑا بجنی شروع ہو گئیں۔ لیکن عمران ایسے ہی بیٹھا تھا جیسے چپلیں نہ ہوں، پھول برس رہے ہوں۔ نامراد، تو مجھے مار کر چھوڑے گا۔ مجھ پر کسی کو رحم نہیں آتا، نہ تجھے نہ تیرے باپ کو۔ تم دونوں ہی میری جان کے دشمن ہو۔ جب ان کے ہاتھ تھک گئے تو ایک بار پھر انہوں نے عمران کو لپٹا لیا۔ آخر سریا بول پڑی، اماں جان اب چھوڑیے بھی بھائی جان سے، ہمیں بھی کوئی بات کر لینے دو۔ اور اماں بھی نے آنسو پہنچتے ہوئے عمران کو علیحدہ کر دیا، اور عمران ابو جان سے ملنے کا بہانہ کر کے اٹھ گیا۔ سریا نے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ سیدھا والد صاحب کے کمرے میں گھس گیا۔ سر رحمان ایک آرام دہ کرسی پر آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹے ہوئے تھے۔ عمران کے اندر آنے سے وہ چونک پڑے۔ عمران سیدھا جا کر ان کے قریب پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے والد چند لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھتے رہے، پھر انہوں نے پوچھا، کیسے آئے؟ بس آپ کو سلام کرنے حاضر ہوا تھا۔ آپ نے میری گرفتاری کے وارنٹ کیوں جاری کیے تھے؟ اس کی آخر وجہ کیا تھی؟ اوپر سے احکام آئے تھے، لیکن فیاض نے تمہیں گرفتار کیوں نہیں کیا؟ ابا جان آپ کو معلوم ہے کہ میں فیاض کے بس کا روگ نہیں۔ پھر آپ نے خواہ مخواہ فیاض کو بھیج کر اس کی بے عزتی کرائی۔ تم نے فیاض کی بے عزتی کی، یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ تم نے فیاض کی نہیں بلکہ براہ راست میری بے عزتی کی ہے۔ سر رحمان کو غصہ آ گیا، اور آپ نے بھی تو میرے وارنٹ جاری کر کے میری بے عزتی کی۔ عمران نے ترکی بترکی جواب دیا، شٹ اپ، نکل جاؤ، میں دیکھ لوں گا تمہیں۔ میں آپ کے سامنے موجود ہوں، آپ ابھی دیکھ لیں۔ میں کہتا ہوں نکل جاؤ، ناخلف اولاد۔ اچھا ہوتا اگر تم پیدا ہی نہ ہوتے۔ اگر میں پیدا نہ ہوتا تو آپ وارنٹ کس طرح جاری کرتے؟ اور سر رحمان کو اتنا شدید غصہ آ گیا کہ وہ کچھ بول نہ سکے۔ ابا جان سر ذوالفقار آپ کو پوچھ رہے تھے۔ اچھا، تمہیں کہاں ملے تھے؟ بار میں بیٹھے میرے ساتھ شراب پی رہے تھے۔ یہ کہہ کر عمران کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ سریا باہر دروازے سے لگی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ سریا کی بچی، یہ تمہیں کیا بری عادت ہے؟ چھپ چھپ کر باتیں سننا اخلاقی جرم ہے۔ آپ نے ابا جان کے متعلق کیا سوچا؟ سریا ان کی بات کاٹ کر بولی، ابا جان ہی ہیں، سوچنا کیا؟ یہ کہتے ہوئے عمران پورٹیکو کی طرف چلا گیا، اور تھوڑی دیر بعد اس کی کار کوٹھی سے باہر نکل گئی۔ عمران کی کار تیزی سے سر سلطان کی کوٹھی کی طرف بھاگ رہی تھی۔ صبح اسے پتہ چلا کہ سر سلطان کسی اہم مشن پر ملک سے باہر گئے ہیں۔ اب وہ یقیناً واپس آ چکے ہوں گے۔ عمران نے ان سے اپنے وارنٹ کے متعلق پوچھنا تھا۔
چند لمحوں بعد اس کی کار سر سلطان کے پورٹیکو میں کھڑی تھی۔ اپنے آنے کی اطلاع کرا کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد سر سلطان اندر آ گئے۔ کہو عمران، کیسے آنا ہوا؟ آپ سے لڑنے۔ مجھ سے لڑنے؟ تمہارا دماغ ٹھکانے پر ہے؟ جی ہاں، کھوپڑی میں ہے، آج ہی میں نے آئینے میں دیکھا ہے۔ عمران، کم از کم کبھی تو سنجیدہ ہو جایا کرو۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ میں نے آپ کا کیا قصور کیا تھا کہ آپ نے میرا اسپیشل وارنٹ نکلوا دیا؟ میں نے کوئی وارنٹ جاری نہیں کیا، سر سلطان حیران ہوتے ہوئے بولے۔ کمال ہے، وارنٹ پر آپ کے دستخط تھے۔ والد صاحب نے فیاض کو دے کر مجھے ہر حالت میں گرفتار کرانا چاہا۔ حیرت ہے، مجھے تو علم ہی نہیں، میں تو کل شام سے ہی باہر گیا ہوا تھا، ابھی آیا ہوں۔ اچھا چلیں، آپ والد صاحب کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیں۔ سر رحمان کے وارنٹ گرفتاری کیوں؟ میں جو کہہ رہا ہوں۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ آخر کوئی وجہ تو ہو۔ کیا میرا کہنا کوئی وجہ تو ہو؟ کیا میرا کہنا کوئی وجہ نہیں؟ مجھے بتلاؤ تو صحیح، کیا بات ہے؟ مسٹر عمران، آخر وہ تمہارے والد ہیں۔ میں سب کچھ آپ کو بعد میں بتلا دوں گا، اب آپ فوراً ان کی گرفتاری کے وارنٹ ایشو کریں۔ اگر تم کچھ نہیں بتاتے تو میں وارنٹ ایشو نہیں کر سکتا، سر سلطان نے ضد کرتے ہوئے کہا۔ دیکھیے، آپ کو اچھی طرح علم ہے کہ میں یہ آرڈرز ایشو کرا سکتا ہوں، لیکن میں آپ کو ہر معاملے میں عزت دیتا ہوں، اس لیے آپ مہربانی کر کے میری بات مانیں اور وارنٹ ایشو کریں۔ اچھا، جیسے تمہاری مرضی، لیکن اس کی تمام تر ذمہ داری تمہیں اٹھانی پڑے گی، سر سلطان نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔ میں ہر قسم کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ آپ یہ وارنٹ جاری کرے کہ میرے فلیٹ میں پہنچا دیں، ٹاٹا۔ اور عمران بغیر ہاتھ ملائے تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا اور سر سلطان ششدر رہ کر بیٹھے رہے۔ آج ماکا زونگا کے سلسلے میں ایک اہم میٹنگ تھی، جس میں وزیر داخلہ سر سلطان، سر رحمان، پولیس کے اعلیٰ حکام، آفیسرز اور ان کے ساتھ ایکس 2 بھی منہ پر نقاب ڈالے موجود تھا۔ میٹنگ ہال کی نگرانی اور حفاظت کے خاص انتظامات کیے گئے تھے۔ چاروں طرف ملٹری پولیس کا پہرا تھا اور ہال میں بھی چاروں طرف ملٹری پولیس کے سپاہی ریوالور ہاتھ میں لیے چوکنے تھے۔ سر سلطان نے ماکا زونگا کی کارروائیوں پر مشتمل رپورٹ پڑھی۔ اب ایکس 2 سے کہا گیا کہ وہ نیو یارک میں بین الاقوامی میٹنگ کی کارروائی سنائے۔ ایکس 2 نے غرائی ہوئی آواز میں کہا کہ میں کارروائی پیش کرنے سے پہلے ایک اور بات کا تصفیہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر ایکس 2 نے اشارہ کیا اور ملٹری پولیس کے سپاہیوں نے سر رحمان کو ریوالوروں کے گھیرے میں لے لیا۔ سر رحمان گھبرا گئے۔ وزیر داخلہ اور دیگر اعلیٰ افسران انتہائی حیران ہوئے۔ وزیر داخلہ نے ایکس 2 سے کہا، یہ کیا حرکت ہے؟ آپ نے سر رحمان کی توہین کی ہے، آپ جواب دہ ہوں گے۔ ایکس 2 نے اسی لہجے میں جواب دیا کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، یہ سر رحمان نہیں بلکہ ماکا زونگا کے خاص ایجنٹ ہیں۔ ماکا زونگا کے ایجنٹ؟ تمام ممبران کے منہ سے اکٹھا نکلا۔ مسٹر ایکس 2، تم مجھ پر غلط الزام لگا رہے ہو۔ مجھے 35 سال ہو گئے ہیں اس حکومت کی خدمت کرتے ہوئے، اور میری وفاداری پر آج تک کوئی حرف نہیں آیا، اور آج اپنے سنگین الزام مجھ پر لگایا ہے۔ میں تو اس توہین کا بدلہ عدالت میں لوں گا۔ سر رحمان بوکھلائے بول رہے تھے۔ ایکس 2 نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے ایک سپاہی کو مخصوص اشارہ کیا اور وہ امونیا کی بوتل لے آیا۔ سر رحمان کو زبردستی منہ دھلوایا گیا تو پلاسٹک میک اپ کی تہہ کے نیچے ایک اجنبی سا چہرہ برآمد ہوا۔ اب تو وزیر داخلہ بھی چونک پڑے، پھر فوراً بولے، اصلی سر رحمان کہاں ہیں؟ میں نے ان کی برآمدگی کے لیے اپنے ایجنٹ بھیجے ہیں، امید ہے ابھی کہیں نہ کہیں سے اطلاع آ جائے گی۔ اور ایکس 2 کے اشارے سے سپاہی نکلی سر رحمان کو پوچھ گچھ کے لیے باہر لے گئے۔ آپ کو ان کے نکلی ہونے کا کیسے پتہ چلا؟ آئی جی پولیس نے سوال کیا۔ میرے خاص ایجنٹ علی عمران نے، جو سر رحمان کے صاحبزادے بھی ہیں، مجھے اطلاع بھیجی ہے، جس پر مزید تحقیقات کرنے سے ان کا نکلی ہونا ثبوت تک پہنچ گیا ہے، اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے، ایکس 2 نے جواب دیا۔ اتنے میں ملٹری پولیس کا ایک آدمی ایکس 2 کے قریب آیا اور اس نے ایک پرچہ اس کے حوالے کر دیا۔ ایکس 2 نے پرچہ کھول کر پڑھا اور اسے پڑھ کر جیب میں ڈال دیا۔ حضرات، اصلی سر رحمان کا پتہ چل گیا ہے، وہ قدرے زخمی ہیں، اس لیے انہیں ملٹری پولیس کے اسپیشل وارڈ میں پہنچا دیا گیا ہے۔ اب میں آپ کو بین الاقوامی میٹنگ کی کارروائی سے آگاہ کرتا ہوں، ایکس 2 نے تفصیل سے بتایا۔ سب ممبران نے ماکا زونگا کے ہیڈ کوارٹر کا پتہ چل جانے پر خوشی کا اظہار کیا۔ ایکس 2 نے انہیں بتایا کہ وہ علی عمران کی سرکردگی میں ماکا زونگا کی سرکوبی کے لیے اپنے ایجنٹوں کی ایک ٹیم روانہ کر رہے ہیں۔ اس تجویز سے سب نے متفقہ طور پر اتفاق کیا اور میٹنگ برخاست ہو گئی۔ سب نے جیپوں سے اتر کر سامنے حد تک پھیلے ہوئے بھیانک جنگل کو دیکھا اور ان سب کو پھر ریری سی آ گئی۔
خوف کی وجہ سے نہیں بلکہ آئندہ ہونے والے واقعات کا تصور کر کے۔ یہاں سے ان کی زندگی کا بھیانک باب شروع ہونا تھا۔ نہ جانے پراسرار اور خوفناک جنگل میں کس طرح کے واقعات پیش آتے، اور آیا وہ صحیح سلامت واپس اس جنگل سے نکل بھی سکیں گے یا نہیں۔ ایک عمران تھا جو ہر خطرے سے بے نیاز سامان اتروا رہا تھا، اور جوزف، اس کی تو حالت ہی عجیب تھی۔ اس کے چہرے پر خوشیاں پھوٹ رہی تھیں، جیسے کئی سالوں بعد کوئی شخص اپنے وطن واپس آیا ہو۔ صحیح معنوں میں جوزف شہر کی زندگی سے اکتا گیا تھا، اور اس کا کبھی کبھی دل چاہتا تھا کہ وہ واپس جنگل کی آزاد فضاؤں میں چلا جائے، جہاں نئی تہذیب کی بغیرتی اور تکلف و تضا سے پاک ایک آزاد ماحول ہوتا ہے۔ لیکن وہ ایسا عمران کی وجہ سے نہ کر سکتا تھا، کیونکہ عمران سے اس کا لگاؤ اس کی ہر خواہش پر قابو پا لیتا تھا۔ عمران سے اسے ایک طرح کا عشق تھا، اور یہ تھی بھی ایک حقیقت، عمران اس کی زندگی کا جزو بن چکا تھا۔ گریٹ باس عمران کی منفرد خصوصیات کا گرویدہ کر دیا تھا۔ اب قسمت نے اسے چند دن کے لیے دوبارہ موقع دیا تھا کہ وہ جنگل میں سانس لے سکے۔ اس کے لیے اس کے چہرے پر خوشیاں پھوٹ پڑ رہی تھیں۔ بلیک زیرو ان سے تقریباً 4 میل آگے گھنے جنگل میں موجود تھا۔ وہ کمپس کے ذریعے سمت کا اندازہ کر رہا تھا تاکہ ٹیم کی مناسب رہنمائی کر سکے۔ بلیک زیرو کا کام دراصل سب سے کٹھن تھا، کیونکہ اسے جنگل میں اکیلے ہی سب آفتوں کا مقابلہ کرنا تھا۔ لیکن عمران نے اس کی اس طرح ٹریننگ کی تھی، اب وہ عمران کی طرح تقریباً ناقابل تسخیر بن چکا تھا۔ اس میں اس کی اعلیٰ صلاحیتوں اور حاضر دماغی کا بھی بہت دخل تھا۔ ساری ٹیم شکاریوں کے بھیس میں تھی۔ ٹیم میں عمران، شکیل، صفدر، تنویر، ناشاد اور جوزف شامل تھے۔ جولیا اغوا ہو جانے کی وجہ سے انہیں جولیا یاد آتی، وہ سب افسردہ ہو جاتے۔ سب کو موہوم سی امید تھی کہ جولیا واپسی میں ان کے ساتھ ہوگی۔ بہرحال جولیا کی کمی انہیں بری طرح کھل رہی تھی۔ ان سب نے اپنے اپنے حصے کا سامان اٹھایا ہوا تھا۔ فالتو سامان جوزف کے کاندھوں پر تھا، جسے وہ آسانی سے اٹھائے ہوئے تھا۔ ان سب کے پاس اعلیٰ قسم کی مشین گنیں تھیں، ایک جدید قسم کے ریوالور جن سے گولی کی بجائے چھوٹے چھوٹے راکٹ نکلتے تھے، اور ایک راکٹ ایک چھوٹی توپ کے گولوں جتنی تباہی مچا سکتا تھا۔ دور مار رائفلیں ان کے کاندھوں پر لٹکی ہوئی تھیں۔ ہینڈ گرنیڈ بھی کافی تعداد میں موجود تھے۔ جوزف کے پاس کافی مقدار میں ڈائناسائٹ بھی موجود تھے، چنانچہ وہ جدید اسلحہ سے پوری طرح لیس تھے۔ وہ سب عمران کی سرکردگی میں گھنے جنگل میں ایک چھوٹی سی پگڈنڈی پر چلے جا رہے تھے۔ تنویر بیچارہ انتہائی افسردہ تھا، اور عمران اسے بار بار چھیڑ دیتا۔ تنویر نہ جانے جولیا کس حال میں ہوگی، نہ جانے بیچاری زندہ بھی ہے یا نہیں، اور یہ کہتے کہتے عمران کے چہرے پر غم کی لہریں چھا گئیں۔ تنویر اب تک تو خاموش ہی سے سنتا چلا آ رہا تھا، لیکن آخر کب تک؟ اس بات پر پھٹ پڑا۔ مرے اس کے دشمن؟ وہ کیوں مرے؟ مجھے پتا ہے تم نے جان بوجھ کر اسے صفدر کے ساتھ بھیجا تھا۔ تم اس سے پیچھا چھڑانا چاہتے تھے، اور تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، لیکن یاد رکھنا، اگر ہیڈ کوارٹر میں جولیا نہ ملی تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ ہائے ہائے، پوری دادی اماں کی طرح بول رہے ہو۔ جولیا کے عشق نے تمہیں بھی عورت بنا دیا، یعنی من توشدم تو من شدی والا چکر ہے۔ صفدر اور نشاد عمران کی اس بات پر ہنس پڑے، لیکن تنویر کا چہرہ بگڑتے دیکھ کر وہ چپ ہو گئے۔ تنویر کو از حد غصہ آ گیا۔ اس نے سامان پھینک دیا اور خود عمران پر جھپٹ پڑا، لیکن اس سے پیشتر کہ وہ عمران تک پہنچتا، جوزف نے جھپٹ کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ مسٹر، ماسٹر پر جھپٹنے سے پہلے مجھ سے 2 ہاتھ کر لو۔ آؤ جلدی آؤ۔ اور تنویر نے غصے میں ایک مکہ جوزف کو مار دیا، اور اب تو جوزف کو بھی غصہ آ گیا، اور جھٹ سامان پھینک کر ایک زوردار لفٹ ہک تنویر کے منہ پر مارا، اور تنویر 2 فٹ اچھل کر زمین پر جا گرا، اور اس کا چہرہ ضرب کی شدت سے سرخ پڑ گیا۔ عمران ہائے ہائے کرتا رہ گیا، لیکن تنویر کو مکہ پڑ چکا تھا۔ اب عمران نے جوزف کو منع کیا، اور تنویر کو بڑی مشکل سے صفدر اور کیپٹن شکیل نے سنبھالا، اور وہ ایک بار پھر اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ دوپہر کو جنگل کے ایک صاف خطے میں انہوں نے کیمپ لگایا تاکہ کچھ دیر تازہ دم ہو کر وہ آگے جا سکیں۔ صفدر بندوق لے کر شکار پر نکل گیا۔ جوزف اور تنویر اب تک ایک دوسرے کو ٹیڑھی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ تنویر دیر بعد صفدر کے ایک ہرن مار کر لے کر آیا۔ تھوڑی دیر بعد صفدر ایک ہرن مار کر لے آیا، اور وہ لوگ کھانا پکانے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ کیپٹن شکیل بندوق ہاتھ میں لیے ٹہلتا ہوا جنگل میں کافی دور نکل گیا۔
یہ پراسرار جنگل اپنے اندر کافی رنگینیاں لیے ہوئے تھا۔ اونچے اونچے درخت اور پھر پرندوں اور جانوروں کا مسلسل شور اس کے کانوں کو بھلا محسوس ہو رہا تھا۔ کافی دور ٹہلنے کے بعد وہ واپس کیمپ کی طرف مڑ گیا۔ ابھی وہ کیمپ سے 200 گز دور تھا کہ اسے اپنی پشت پر زوردار دھماکہ اور درخت ٹوٹنے کی آوازیں آئیں اور زمین ہلنے لگی۔ وہ فوراً پیچھے پلٹا تو اسے محسوس ہوا کہ بھاری بھرکم جانوروں کا ایک گروہ بھاگا چلا آ رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ دیو پیکر ہاتھیوں کا غول ہوگا۔ خیمے میں بیٹھے ہوئے باقی ساتھی بھی ہڑبڑا کر باہر نکل آئے تھے۔ کیپٹن شکیل نے انہیں فوراً خیموں سے ضروری سامان نکال کر دور دور درختوں پر چڑھ جانے کا حکم دیا، لیکن گھبراہٹ میں وہ کچھ بھی نہ سمجھ سکے۔ جب بات ان کی سمجھ میں آ گئی تو اتنی دیر میں ہاتھیوں کا ایک گروہ تیزی سے ان کی طرف بھاگتا ہوا نظر آیا۔ ان دیوؤں کے سامنے جو چیز بھی آتی خس و خاشاک کی طرح بکھر چلی جاتی۔ اب بھاگنے کا وقت نہ تھا، لیکن کیپٹن شکیل اپنے ساتھیوں سے 2 گز دور تھا، اس لیے پہلے زد میں وہی آتا، لیکن وہ سنبھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنی رائفل اٹھائی، نشانہ لیا اور سب سے آگے آنے والے ہاتھی کے ماتھے پر گولی چلا دی اور بھاگتے بھاگتے لڑکھڑا کر گر پڑا، لیکن وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ اب ہاتھیوں کی رفتار آہستہ ہو گئی۔ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ سامنے ان کے دشمن ہیں اور وہ فطری چالاکی سے ایک دائرہ بنا کر بھاگنے لگے۔ ان سب کے آگے وہی ہاتھی تھا جس کے ماتھے پر گولی لگی تھی۔ اس کے بھاگنے کی طرز سے پتہ چلتا تھا کہ گولی کارگر نہیں ہوئی۔ عمران نے کیپٹن شکیل کو زبردست خطرے میں دیکھا تو اس نے فوراً پیچھے بھاگ آنے کو کہا۔ اس کے دوسرے ساتھی اتنی دیر میں نزدیک کے درختوں پر چڑھ چکے تھے، لیکن کیپٹن شکیل نے ایک قدم بھی پیچھے نہیں اٹھایا۔ وہ تن کر کھڑا ہو گیا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر ہاتھیوں کے سردار کو کسی طرح ختم کر دیا جائے تو یہ گروہ واپس بھاگ جائے گا۔ چنانچہ اس نے رائفل اٹھا کر ایک اور فائر کیا، لیکن رائفل پھنس کر رہ گئی، شاید اس میں کوئی خرابی ہو گئی تھی۔ اتنے میں ہاتھی بالکل نزدیک آ گئے تھے۔ اب موت کیپٹن شکیل کے بالکل سامنے تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے جھجکا اور پھر اس نے رائفل کو نال سے پکڑ کر سامنے کر لیا۔ اب وہ ہاتھیوں سے دست بدست جنگ کرنے کے لیے تیار تھا۔ عمران اتنی دیر میں بھاگتا کیپٹن شکیل کے پاس آ رہا تھا، لیکن عمران کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی ہاتھیوں کے سردار نے کیپٹن شکیل پر حملہ کر دیا۔ عمران نے سردار کے پیچھے آنے والے ہاتھیوں پر ہینڈ گرنیڈ پھینک دیا۔ زبردست دھماکہ ہوا اور ہاتھیوں نے بوکھلا کر اپنا رخ پھیر دیا، لیکن سردار ہاتھی اس دھماکے سے نہ گھبرایا۔ شاید وہ جوش انتقام سے پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی شکیل پر حملہ کیا، شکیل نے رائفل کا بٹ گھما کر اس کی سونڈ پر مار دیا اور خود اچھل کر ایک طرف ہٹ گیا۔ ہاتھی اپنے زور میں آگے چلا گیا۔ رائفل کا بٹ تو ضرور ٹوٹ گیا، لیکن ہاتھی کی سونڈ بھی بری طرح زخمی ہو گئی۔ اب کیپٹن شکیل بالکل تنہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں صرف رائفل کی نال تھی اور ہاتھی زخمی ہو کر اور بھی غضبناک ہو گیا تھا۔ اب وہ پلٹ کر حملہ کر رہا تھا۔ عمران نے اسے پلٹتا دیکھ کر اس کی رائفل سے گولیوں کی بوچھاڑ کر دی، لیکن وہ لڑکھڑاتے بھی شکیل کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اگر اب بھی کیپٹن شکیل اس کی زد میں آ جاتا تو کیپٹن شکیل کا ہاتھی کے پاؤں میں پس جانا یقینی تھا، لیکن کیپٹن شکیل نے اچھل کر رائفل کی نال اس کی آنکھ میں گھسیٹ دی اور ہاتھی چیختا ہوا ایک طرف بھاگا، لیکن وہ چند گز کے فاصلے پر لڑکھڑا کر گرا، 2-3 بار تڑپا اور پھر ٹھنڈا ہو گیا۔ لیکن کیپٹن شکیل کی بہادری دیکھ کر عمران کے چہرے پر بھی تحسین کے تاثرات چھا گئے۔ کیپٹن شکیل کی بے مثل جرأت اور بہادری سے ساری ٹیم کی جانیں بچ گئی تھیں۔ جوزف بھی کیپٹن شکیل کی بہادری کا پوری طرح مداح ہو گیا تھا۔ عمران کے بعد یہ دوسرا آدمی تھا جس سے جوزف متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا تھا۔ ساری ٹیم اپنا اپنا سامان اٹھائے ایک بار پھر سفر پر روانہ ہو چکی تھی۔ عمران رات کو ہی بلیک زیرو سے آئندہ راستے کی تمام پوزیشن لے چکا تھا، چنانچہ اب وہ آسانی سے اس راستے پر جا رہے تھے۔ 2 دن تک سفر کے دوران انہیں کوئی خاص واقعہ پیش نہیں آیا، لیکن 2 دن کے سفر کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ وہ راستہ بھول چکے ہیں، کیونکہ رات ہی بلیک زیرو نے عمران کو بتایا تھا کہ کمپس کی 1 ڈگری غلطی سے اب وہ اپنی منزل مقصود سے کافی دور ہو چکے تھے۔ بلیک زیرو کی یہ غلطی ایک بھیانک غلطی تھی، کیونکہ اس پراسرار جنگل میں راستہ بھول جانے کا مطلب سوائے تباہی کے اور کچھ نہ تھا۔ لیکن بلیک زیرو بھی آخر انسان تھا، غلطی ہو چکی تھی۔ عمران نے بلیک زیرو کو دوبارہ سمت ماپنے کو کہا اور اس کی ترمیم شدہ سمت بتانے پر وہ پوری ٹیم کو لے کر اس طرف چل پڑا۔ عمران سب سے پیچھے صفدر سے باتیں کرتا ہوا آ رہا تھا۔ اچانک اسے ٹرانسمیٹر پر اشارہ موصول ہوا اور پیشاب کرنے کے بہانے وہ ایک طرف جھاڑی میں چلا گیا۔
بلیک زیرو نے اسے بتایا کہ وہ بومی قبیلے کی سرحد میں داخل ہو چکے ہیں۔ عمران بومی کا لفظ سنتے ہی تشویش میں پڑ گیا، کیونکہ افریقہ کے جنگلوں میں بومی سب سے زیادہ وحشی اور آدم خور قبیلہ تھا۔ آج تک اس قبیلے سے بہت کم افراد ہی اپنی جانیں بچا سکے تھے۔ عمران نے بلیک زیرو کو کہا کہ وہ کنی کاٹ کر ان کے قافلے کے پیچھے چلا جائے، تاکہ اگر ان کو کچھ ہو جائے تو بلیک زیرو بر وقت ان کی مدد کر سکے، اور خود اس نے ساری ٹیم کو سارے واقعات بتا کر ہوشیار رہنے کو کہا، کیونکہ اس قبیلے سے نپٹنا بڑا ہی مشکل کام تھا۔ بہرحال تن با تقدیر اب وہ آگے بڑھے جا رہے تھے۔ عمران نے انہیں سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر ہرگز فائر نہ کریں، کیونکہ اس سے حالات اور بگڑ سکتے ہیں۔ اور عمران نے کچھ سوچ کر اپنے کپڑے اتارے اور ایک نکر پہنی اور جسم پر مختلف رنگ مل لیے، سر پر ایک جھاڑی باندھی۔ اب وہ کسی وحشی قبیلے کا ایک جادوگر نظر آ رہا تھا۔ سب لوگ اس کی اس حیت کو دیکھ کر ہنس رہے تھے، اور عمران طرح طرح کے منہ بنا کر ان کو اور بھی ہنسا رہا تھا۔ اچانک دور سے ڈھول بجنے کی آواز آئی، اور عمران سمجھ گیا کہ کسی قبیلے کے پہرے داروں نے انہیں دیکھ لیا ہے۔ اب وہ اپنے ساتھیوں کو اطلاع دے رہے تھے، اور پھر جنگل میں دور دور تک ڈھول بجنے کی لگاتار آوازیں آنے لگیں۔ لیکن ٹیم چلتی رہی۔ اچانک کی جھاڑیوں میں سرسراہٹ ہوئی، اور جنگلیوں کا ایک گروہ جو بالکل ننگا تھا، ہاتھ میں تیر کمان اور نیزے لیے سامنے کھڑا تھا۔ ان کے نیزے یقیناً زہر آلود تھے، اور پھر ان کو دیکھتے دیکھتے چاروں طرف سے وحشیوں کے سر ابھرنے لگے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ وہ چاروں طرف سے وحشیوں کے نرغے میں ہیں۔ عمران سب سے آگے تھا۔ اچانک وحشیوں کی صفوں میں حرکت ہوئی، اور ایک وحشی لمبا سا نیزہ لے کر آگے بڑھا۔ اس نے جنگلی زبان میں کچھ چیخ کر کہا۔ اس کے جواب میں عمران نے بھی اسی زبان میں بات کی۔ عمران کے منہ سے یہ جنگلی زبان اتنی روانی سے سن کر سب حیران ہو گئے۔ عمران بذات خود ایک جنگلی لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر تک جنگلی زبان میں بات چیت ہوتی رہی، پھر جنگلیوں نے انہیں اپنے نرغے میں لے کر چلنا شروع کر دیا۔ عمران نے ٹیم کو بتایا کہ یہ واقعی بھومی قبیلہ ہے، میں نے ایک جادوگر کا روپ دھارا ہے۔ میں نے ان کو بتایا کہ میں بہت بڑا جادوگر ہوں، اور تمہارے متعلق میں نے انہیں بتایا کہ یہ بھی ایک قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جو سارے کا سارا جادوگروں کا قبیلہ ہے۔ ان کے پاس آتشی زبان والے سانپ ہیں جو بہت دور سے ان کے ایک اشارے پر لوگوں کو مار دیتے ہیں۔ وہ ہم سے کافی متاثر معلوم ہوتے ہیں، لیکن آگے جا کر ہم پر کیا گزرے گی یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال اب ہمیں انتہائی احتیاط برتنی پڑے گی، کیونکہ ہماری ذرا سی بے احتیاطی ہمیں بڑی مصیبت میں ڈال سکتی ہے۔ جنگلیوں کا غول ڈھول بجاتا ہوا ناچتا کودتا ان کو لیے جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر گھنے جنگل کے عین درمیان میں ایک بہت بڑا قلعہ درختوں سے قطعی پاک نظر آیا۔ اس میں بے ڈھنگی قسم کی جھونپڑیاں پڑی ہوئی تھیں، اور کئی عورتیں اور بچے ننگ دھڑنگ پھر رہے تھے۔ درمیان میں ایک بہت بڑی جھونپڑی تھی جس کو شیر کی کھال سے ڈھانپا گیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے یہ جھونپڑی تمام تر شیر کی کھال کی بنی ہوئی ہو۔ یقیناً یہ جھونپڑی قبیلے کے سردار کی تھی۔ اس کے آگے جا کر عمران اور اس کے ساتھیوں کو کھڑا کر دیا گیا۔ ہزاروں جنگلی ان کو دیکھنے کے لیے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد جنگلیوں کا سردار سر پر پروں کا تاج پہنے جھونپڑی سے باہر نکلا۔ وہ ایک قوی ہیکل اور انتہائی طاقتور آدمی تھا۔ اس کے دونوں طرف دو نوجوان عورتیں انسانی کھوپڑی میں شراب لیے چل رہی تھیں۔ سردار کے گلے میں انسانی کھوپڑیوں کا ہار تھا، جن کو جنگلیوں کی خاص تکنیک سے سکھا کر چھوٹا کر لیا گیا تھا۔ عمران کے ساتھ آنے والے چھوٹے سردار نے اسے عمران کی وہ باتیں بتائیں جو اس نے پھر عمران سے براہ راست بات چیت کی۔ گفتگو کے بعد سردار اپنی جھونپڑی میں چلا گیا، اور اس کے ساتھیوں کو ایک اور جھونپڑی میں قید کر لیا گیا۔ لیکن ان کے سامان کو بالکل نہیں چھیڑا گیا، کیونکہ جنگلیوں کی سمجھ میں ہی نہ آیا کہ یہ کیسا سامان ہے۔ جھونپڑی میں جاتے ہی سب عمران کے گرد جمع ہو گئے۔ سردار سے اس کی کیا بات ہوئی؟ بات چیت کیا خاص ہونی تھی؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیوں، کیا بات ہوئی؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ اب انہوں نے شرط رکھی ہے کہ ہم آج رات کو تمہاری جادوگری کی آزمائش کریں گے۔ اگر تم پورے اترے تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، اور تمہارے باقی ساتھیوں کو بھون کر کھا جائیں گے، کیونکہ ان کے خیال میں تم جادوگر معلوم نہیں ہوتے، اور اگر میں ناکام ہو گیا تو مجھے قتل کر دیں گے اور تمہیں چھوڑ دیں گے۔ ہمیں کیوں چھوڑ دیں گے؟ صفدر نے سوال کیا۔ تمہارا گوشت کڑوا ہے نا؟ عمران نے ایسے منہ بنایا جیسے کنین چبائی ہو، اور اس حالت میں ہونے کے باوجود باقی ساتھیوں کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ تمہیں اس لیے چھوڑ دیں گے کہ ان کے خیال میں تم کسی نامعلوم قبیلے کے لوگ ہو۔ وہ تمہیں چھوڑ کر تمہارے قبیلے سے دوستی کا آغاز کریں گے۔ وہ آزمائش کیا ہوگی؟ تنویر نے پوچھا۔ جولیا کی کھوپڑی منگوانی پڑے گی، عمران بولا۔ یہ بات تنویر نہ جانے کس خیال کے تحت ضبط کر گیا۔ بہرحال آپ لوگ کسی قسم کا ذکر نہ کریں۔ کیا X2 یہاں ہماری کوئی مدد نہیں کرے گا؟ نشاد نے سنجیدہ ہو کر دریافت کیا۔ ضرور مدد کرے گا، وہ ہر لمحے ہمارے نزدیک رہتا ہے۔
عمران نے کہا، بہرحال آپ لوگ کسی قسم کا فکر نہ کریں، اگر میں کامیاب ہو گیا تو میں تمہیں اکیلا نہیں مرنے دوں گا، اور اگر ناکام ہو گیا تو پھر وہ معاملہ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کی جانیں تو بچ جائیں گی۔ نہ جانے یہ بات کہتے ہوئے عمران کے چہرے پر حماقتیں کہاں غائب ہو گئی تھیں۔ گریٹ باس، جوزف نے نعرہ لگایا۔ وہ یہاں بھی بوتل کو منہ لگائے شراب پی رہا تھا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ باس ہر موقع پر کامیاب ہو جاتا ہے۔ آدھی رات کے وقت ان سب کو باہر نکالا گیا۔ سامنے کھلے میدان میں ایک دائرہ باندھے سارے جنگلی بیٹھے تھے۔ درمیان میں وسیع میدان تھا، چاروں طرف مشعلیں جل رہی تھیں۔ ایک طرف لکڑی کی ایک بڑی سی سٹیج پر سردار بیٹھا ہوا تھا۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کو اس میدان میں لے جایا گیا، باقی ٹیم کو ایک طرف بٹھا دیا گیا، اور عمران نے جھونپڑی ہی میں کوڈ ورڈز میں بلیک زیرو ہوشیار رہنے کے لیے کہہ دیا تھا، اور اس وقت بلیک زیرو اس میدان کے نزدیک ہی ایک گھنے درخت پر بیٹھا ساری کاروائی دیکھ رہا تھا۔ وہ صرف اشارے ہی کا منتظر تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس لیے اس کے دیکھ لیے جانے کا خطرہ نہیں تھا، چنانچہ وہ اطمینان سے بیٹھا تھا۔ عمران کو بتایا گیا کہ اسے زمین پر لٹا دیا جائے گا، اور ہمارا ایک آدمی اس کی گردن پر کلہاڑی مارے گا۔ اگر اس کلہاڑی کی ضرب سے وہ مر گیا تو وہ جھوٹا جادوگر ثابت ہوگا، اگر کلہاڑی کی ضرب نے اسے نقصان نہ پہنچایا تو سچا جادوگر ہوگا، اگر وہ مر گیا تو اس کے ساتھیوں کو آزاد کر دیا جائے گا۔ عمران نے ایک لمحے کے لیے سوچ کر کہا، اگر میں اس کلہاڑی مارنے والے کو اپنے علم کے زور سے پہلے ہی مار دوں تو کیا میں سچا نہیں ہوں گا؟ سردار نے ایک لمحے سوچ کر کہا کہ تم کلہاڑی مارنے والے آدمی کو کلہاڑی مارنے سے پہلے بغیر کسی ہتھیار کے مارو تو اس کے 2 آدمی تم پر وار کریں گے۔ اگر تم انہیں بھی مار دو تو 3 آدمی یہاں تک آ کر 5 آدمی تم پر وار کریں گے۔ 5 آدمی تم پر وار کرنے سے پہلے مر گئے تو سچے قرار دیے جاؤ گے، ورنہ نہیں۔ ایک بات ہے، اگر 2 آدمی تک میں مار دوں، 2 کے بعد میرے دیگر ساتھی انہیں اپنے جادو کے زور سے مار دیں تو کیا میرے ساتھیوں کو بھی چھوڑ دیا جائے گا؟ سردار نے ایک لمحہ سوچتے ہوئے کہا، اگر ایسا ہوا تو ہم تمہارے ساتھ ان کو بھی چھوڑ دیں گے، لیکن تم یا تمہارے ساتھی ایسا کر لیں میرے خیال میں ناممکن ہے۔ جادوگروں کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی، اور ہاں، مجھے زمین پر لٹانے سے پہلے عمل پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ سردار نے اسے اجازت دے دی، اور پھر عمران کے چہرے پر یکدم سرخی چھا گئی۔ اس نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا۔ اس کے منہ سے عجیب سی زبان کے الفاظ نکل رہے تھے۔ ہر لمحے اس کی اچھل کود میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ دراصل وہ بلیک زیرو کو انگوٹھی کے ٹرانسمیٹر کے ذریعے کوڈ ورڈز میں ہدایات دے رہا تھا۔ جب بلیک زیرو کو ہدایات دے چکا تو اس نے بلیک زیرو کو ہدایت کی کہ وہ بطور X2 صفدر کو ٹرانسمیٹر پر ہدایات دے تاکہ 2 آدمیوں کے بعد انہوں نے کس طرح کام کرنا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اس کی حرکات سست ہو گئیں، اور پھر وہ اطمینان سے زمین پر نیم بے ہوشی کی حالت میں لیٹ گیا۔ ساری ٹیم انتہائی حیرت سے عمران کی حرکات کو دیکھ رہی تھی۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ عمران کیا کر رہا ہے۔ اچانک صفدر کی گھڑی میں لگے ہوئے ٹرانسمیٹر پر اشارہ موصول ہوا، اور صفدر حیران رہ گیا کہ کس کی کال ہوگی۔ ہیلو ہیلو، صفدر اسپیکنگ، صفدر نے آہستہ سے کہا۔ X2 کی مانوس آواز ابھری، اور صفدر کے چہرے پر یکدم خوشی کے آثار پھیل گئے۔ یس سر، کیا حالات ہیں؟ سر، ہم بڑی مشکل میں پھنس گئے ہیں۔ پھر صفدر نے اسے تمام تفصیلات سے آگاہ کیا۔ دیکھو، میں تمہارے نزدیک ہوں۔ پھر X2 نے شرط کے متعلق صفدر کو تفصیل سے بتایا، پھر کہا کہ سب ساتھی چوکنے ہو جائیں۔ جب 2 آدمی ختم ہو جائیں تو اس کے بعد 5 آدمیوں کو تم نے مشین گنوں سے ختم کرنا ہے، لیکن ہوشیار ہو کر مسٹر صفدر، تمہاری ذرا سی غلطی سے عمران کی جان چلی جائے گی۔ اوکے، اوور اینڈ آل۔ اور صفدر نے تمام ساتھیوں کو X2 کی کال کے متعلق بتایا۔ سب نے یہ سن کر خوشی کا اظہار کیا۔ اب انہیں یقین ہو گیا کہ وہ اس سچویشن پر قابو پا جائیں گے۔ صفدر نے مشین گن چیک کر کے سنبھالی۔ اتنی دیر میں ایک جنگلی بڑا سا کلہاڑا لیے عمران کے سر پر پہنچ گیا۔ اس نے کلہاڑا مارنے کے لیے اٹھایا۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ سب دم بخود تھے کہ نہ جانے آئندہ کیا ہوگا۔ ابھی جنگلی اچھی طرح کلہاڑا سنبھال بھی نہ سکا تھا کہ جنگلی کی کھوپڑی فضا میں ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئی، اور وہ کلہاڑے سمیت زمین پر مردہ ہو کر رہ گیا۔ تمام جنگلیوں کے ڈر کے ماری چیخیں نکل گئیں۔ تمام پارٹی حیران تھی کہ یہ فائر کہاں سے ہوا، کیونکہ فائر اچانک ہوا تھا۔ یہ تو وہ اچھی طرح سمجھ گئے تھے کہ فائر یقیناً X2 کی طرف سے ہوا ہوگا، اور سائلنسر لگی رائفل سے کیا گیا ہوگا۔ سردار کے اشارے سے 2 اور جنگلی کلہاڑے سنبھالے آگے بڑھے۔ انہوں نے بڑی تیزی سے عمران پر وار کرنا چاہا، لیکن وار کرنے سے پہلے ہی ان کے دل میں رنگین سوراخ ہو گئے اور وہ زمین پر گر گئے۔ چند لمحوں بعد وہ دونوں جنگلی مردہ تھے۔ جنگلیوں کی ایک بار پھر چیخیں نکل گئیں۔ اب وہ خوفزدہ تھے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ یہ شخص ضرور کوئی بڑا جادوگر ہے۔ ان کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ کلہاڑی مارنے والے کس طرح مر جاتے ہیں۔ اب تو سردار کے چہرے پر بھی خوف کی پرچھائیاں نظر آنے لگیں، لیکن اس نے 3 اور جنگلیوں کو اشارہ کیا۔
وہ ڈرتے ڈرتے آگے بڑھے اور اب صفدر تیار ہو گیا۔ عمران نے سردار سے کہا اب میرے ساتھی جادوگری دکھائیں گے۔ چنانچہ سردار کے اشارے سے 3 آدمی آگے بڑھے۔ ابھی وہ عمران کے نزدیک بھی نہیں پہنچے تھے کہ یکدم ریٹ ریٹ کی مخصوص آواز ابھری اور 3 کے 3 زمین پر تڑپنے لگے۔ سردار نے کھڑے ہو کر عمران اور اس کے ساتھیوں کی جادوگری کو تسلیم کر لیا۔ سردار نے عمران کو خود اٹھا لیا اور پھر ان کے سامنے جنگلی تعظیم سے جھک گئے اور وہ ان کے نزدیک آنے سے بھی خوفزدہ تھے۔ اب پوری ٹیم کو اچھی جھونپڑی میں رکھا گیا، ان کی خوب اچھی طرح مہمان نوازی کی گئی اور پھر دوسرے دن انہیں وحشی اپنی سرحد سے پار چھوڑ آئے۔ بھومی قبیلے سے بچ کر نکل آنے پر سب کچھ تھے۔ عمران نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا ایک بار پھر منوا لیا۔ X2 اب ان سے آگے آگے تھا۔ کافی چکر لگانے کے بعد اب وہ صحیح سمت پر آ گئے تھے۔ بلیک زیرو کے نقشے کے مطابق ماکازونگا کا ہیڈ کوارٹر صرف 4 دن کی مسافت پر تھا، کیونکہ عمران کے اندازے کے مطابق ماکازونگا کا ہیڈ کوارٹر اور خزوار قبیلے کے آس پاس ہی تھا، اور خزاوار قبیلہ یہاں سے 3 دن کی مسافت پر تھا۔ انہوں نے خزاوار قبیلے سے بھی بچ کر نکلنا تھا، کیونکہ خزاوار قبیلے میں کچھ کم وحشی اور خطرناک نہ تھے۔ چنانچہ 3 دن تک وہ چلتے رہے۔ تیسرے دن وہ خزاوار قبیلے کی سرحد سے تقریباً 2 میل آگے نکل گئے، اور جب انہوں نے خزاوار قبیلے کو پیچھے چھوڑ دیا اور سب نے اطمینان کا سانس لیا، تقریباً 2 دن اور چلنے کے بعد وہ جنگل میں دور دور تک پھیلے ہوئے ایک وسیع و عریض میدان کے سرے پر پہنچ گئے۔ اس میدان میں درختوں کے بجائے جھاڑیاں تھیں۔ بلیک زیرو ان سے 1 دن پہلے یہاں پہنچ چکا تھا، اس لیے جب ٹرانسمیٹر پر اس نے عمران کو اس میدان کے متعلق آگاہ کیا تو عمران سمجھ گیا کہ یہی ان کی منزل مقصود ہے۔ لیکن اس میدان میں دور دور تک کوئی آدمی نظر نہیں آتا تھا۔ یہاں تو کوئی آدمی بھی نہیں ہے، تنویر نے میدان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جانور تو ہیں نا، عمران نے چوٹ کی۔ تم خود جانور، میرے ساتھ بات کرتے ہوئے زبان قابو میں رکھا کرو۔ لو اب زبان میں سنبھال کر رکھتے ہیں، زبان نہ ہو کوئی کوہ نور کا ہیرا ہو گیا۔ میرے خیال ہے کہ ابھی ماکازونگا کا ہیڈ کوارٹر دور ہوگا، کیپٹن شکیل نے دخل اندازی کی۔ میں ثابت کر سکتا ہوں کہ یہی میدان ماکازونگا کا ہیڈ کوارٹر ہے، عمران نے چیلنج کرتے ہوئے کہا۔ کس طرح؟ صفدر نے پوچھا۔ یہ دیکھو، یہاں زمین پر فوجی بوٹ کے نشانات ہیں۔ اب بتلاؤ بھلا جنگلی جانور یا وحشی لوگ فوجی بوٹ پہنے پھرتے ہیں؟ اور عمران کی یہ بات سن کر سب لوگ جھک کر غور سے فوجی بوٹ کے ایک مدھم سے نشان کو دیکھنے لگے۔ اب سب کو عمران کی بات کا قائل ہونا پڑا۔ تو پھر یہ ہیڈ کوارٹرز زمین دوز ہوگا، کیپٹن شکیل نے خیال پیش کیا۔ بالکل ٹھیک سمجھے، عمران نے تحسین آمیز جواب دیا۔ لیکن اس کا راستہ کہاں ہوگا؟ تنویر جھنجھلا کر رہ گیا۔ لیکن اگر یہی ہیڈ کوارٹر ہے تو یقیناً پہرے کا بھی انتظام کیا گیا ہوگا، صفدر نے کہا۔ بالکل، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ دیکھے جا چکے ہیں، نشاط بولا۔ یقیناً، لیکن اب تک ہمارے خلاف کوئی کارروائی کیوں نہیں ہوئی؟ نہ جانے اس میں کیا مصلحت ہے۔ بہرحال ہمیں ان کے ہیڈ کوارٹر کا راستہ ڈھونڈنا ہے۔ سب لوگ 2-2 کی ٹولیوں میں بٹ جاؤ اور پھر ادھر ادھر کے راستے پر غور کرو، تنویر نے کہا۔ وہ سب 2-2 کی ٹولیاں میں بٹ کر ادھر ادھر پھرنے لگے۔ عمران اور جوزف ایک طرف تھے، کہیں بھی کوئی رخنہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ دوپہر تک سب لوگ ڈھونڈتے رہے لیکن کچھ پتہ نہ چلا۔ دوپہر کو سب لوگ جنگل میں واپس چلے گئے۔ انہوں نے وہاں جا کر کیمپ لگایا اور سستانے لگے۔ اچانک شور سا محسوس ہوا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان کے کیمپ مشین گنوں کی زد میں تھے۔ نہ جانے کہاں سے سپاہی ٹپک پڑے تھے۔ ان کے جسموں پر باقاعدہ وردیاں تھیں اور وہ ہاتھوں میں جدید طرز کی مشین گنیں لیے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا اور وہ گرفتار کر لیے گئے۔ یقیناً وہ ماکازونگا کے ایجنٹ تھے۔ وہ ان سب کو نرغے میں لے کر میدان کی طرف چل پڑے۔ ایک جگہ جا کر انہوں نے ایک جھاڑی کو تو زمین پھٹ گئی، جھاڑی کو توڑا تو زمین پھٹ گئی، اس میں راستہ نظر آنے لگا۔ وہاں ہر سپاہی پر ایک سپاہی گن لیے کھڑا تھا۔ ان سب کو ان سیڑھیوں کے ذریعہ نیچے لے جایا گیا۔ اندر واقعی ایک علیحدہ ہی دنیا تھی، ایک جدید ترین شہر۔ سب لوگ یہ انتظامات دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ان کے تصور میں ہی نہیں آ سکتا تھا کہ ماکازونگا کا ہیڈ کوارٹر وسیع و عریض اور اتنا جدید ہو سکتا ہے۔ بہت بڑے بڑے ہال، کمرے، گیلریاں، ان میں باقاعدہ الیکٹرک نصب تھی اور وہاں گھٹن کا احساس بالکل نہیں ہوتا تھا۔ عمران اور اس کی ٹیم کو لے کر یہ لوگ ایک بہت بڑے ہال میں پہنچے۔ اس ہال کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ لوگ الف لیلہ کے ماحول میں آ گئے ہوں۔ ہر چیز قدیم طرز معاشرت کی اور انتہائی پرتکلف تھی۔ انہیں ہال کے درمیان میں کھڑا کر دیا گیا۔ وہ لوگ حیران نظروں سے ہال کو دیکھ رہے تھے۔ اچانک دیواروں میں سے آواز آئی، تم لوگ ماکازونگا کو تباہ کرنے آئے تھے، اب دیکھو کیا اسے واقعی تباہ کر سکتے ہو؟ بالکل کر سکتے ہیں، عمران نے جواب دیا۔ وہ کس طرح؟ آواز آئی۔
میرے پاس چراغ اللہ دین والا جن ہے جو 1 منٹ میں ہر چیز تباہ کر سکتا ہے۔ عمران نے حماقت آمیز لہجے میں جواب دیا، ہم تمہارے مذاق کی داد دیتے ہیں نوجوان کہ تم اس حالت میں بھی مذاق کر سکتے ہو۔ تمہارا لیڈر کون ہے؟ آواز آئی۔ میں ہوں، عمران نے کہا۔ تھوڑی دیر تک خاموشی چھائی رہی، پھر دروازہ کھلا اور چند سپاہی مشین گننے لیے اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے عمران کے سوا باقی سب کو واپس چلنے کا اشارہ کیا۔ عمران وہیں کھڑا رہ گیا اور باقی سب لوگ واپس چل پڑے۔ تھوڑی دیر بعد ایک شخص کو عمران لے کر ایک طرف کمرے کی طرف بڑھا۔ اس کمرے میں تاریکی چھائی ہوئی تھی، صرف 2 آدمیوں کی شبیہ نظر آ رہی تھی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ آواز ابھری جو یقیناً ان 2 میں سے کسی ایک کی ہوگی۔ مولوی فضل دین، عمران نے جواب دیا۔ صحیح نام بتاؤ۔ لہجہ بےحد کرخت ہو گیا۔ صحیح نام کا تو میرے باپ کو بھی پتہ نہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ یہی میرا نام ہے، اب چاہے اس کے ہیجے غلط ہیں یا ٹھیک جیسا آپ کہہ رہے ہیں، تو اس کا صحیح علم تو میرے باپ کو بھی نہیں پتا۔ اگر اسے پتا ہوتا تو یقیناً اسے صحیح کر دیتا۔ میرے بھائی، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ عمران نے سنجیدہ ہو کر کہا۔ تم مذاق کر رہے ہو؟ نہیں جی، میں آپ کی باتوں کا جواب دے رہا ہوں۔ تو تمہارا صحیح نام مولوی فضل دین ہے؟ جی، اللہ کے فضل سے۔ تم کس ملک کے ایجنٹ ہو؟ توبہ کرو جی، میں اور ایجنٹ، میں تو ایک معمولی سا سپاہی ہوں جسے انہوں نے بطور مزدور ان لوگوں کے ساتھ بھیج دیا ہے۔ جھوٹ بولتے ہو، ہم ابھی سب کچھ پتا کر لیتے ہیں۔ تم ماکا زونگا سے کچھ نہیں چھپا سکتے۔ آپ میں ماکا کون ہے اور زونگا کون ہے؟ میں ماکا ہوں اور یہ زونگا ہے، دائیں طرف والے نے کہا۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ماکا زیادہ عظیم ہے کیونکہ وہ دائیں طرف بیٹھا ہے۔ نہیں، میں اس سے زیادہ عظیم ہوں، اس کا نمبر میرے بعد ہے۔ عمران نے زوردار کہا مارا اور پھر کہنے لگا، میں تو دنیا میں پہلی بار تماشا دیکھا ہے، جو زیادہ عظیم ہے اس کا نام بعد میں اور جو کم عظیم ہو اس کا نام شروع میں ہو۔ تم ہمیں آپس میں لڑانا چاہتے ہو؟ ماکا بول اٹھا۔ جی، مزہ تو بہت آئے گا، عمران نے معصومیت سے جواب دیا۔ اور ماکا نے گھنٹی بجائی اور اشخاص مشین گننے سنبھالے اندر آ گئے۔ اسے لے جاؤ اور اسے مشین نمبر 2 میں ٹیسٹ کرو۔ اور وہ دونوں عمران کو لے کر باہر نکل آئے۔ اسے وہ لیے ہوئے ایک اور کمرے میں آئے۔ یہاں ایک بہت بڑی مشین تھی جس کے درمیان ایک کرسی رکھی ہوئی تھی اور سامنے ایک بڑی سی اسکرین تھی۔ ان دونوں نے اسے کرسی پر بٹھا دیا۔ کیا میری حجامت بڑی ہوئی ہے؟ عمران بولا۔ کیا مطلب؟ کمال ہے یار، سبھی بدو ہو، مطلب کوئی بھی نہیں سمجھ پاتا۔ کیا یہ باربر شاپ ہے؟ مجھے تو مشین اور کرسی کسی نائی کی معلوم ہوتی ہے۔ دیکھو میری کرو کٹ بنانا۔ اور وہ دونوں ہنسنے لگے۔ ان میں سے ایک بولا، فکر نہ کرو، ابھی سب کچھ بتا دو گے، پھر پوچھوں گا آٹے دال کا بھاؤ۔ ابھی پوچھ لو، آٹا بڑا مہنگا ہے، 40 روپے من، اور دال 120 روپے من۔ اور وہ ایک بار پھر ہنسنے لگے۔ اب انہوں نے ایک لوہے کی ٹوپی عمران کو پہنائی اور عمران اپنے سر کو ہلا نہیں سکتا تھا۔ ان میں سے ایک نے مشین کو آپریٹ کیا۔ اسکرین پر ہلکی ہلکی سی لہریں کودنے لگیں۔ تمہارا نام؟ عمران کو ایسا محسوس ہوا جیسے دوسری آواز آئی اور پھر عمران کے دماغ میں کھلبلی سی مچنے لگی۔ اس کی زبان سے خود بخود الفاظ نکلنے لگے، لیکن اس نے اپنی تمام قوت ارادی کو بروئے کار لاتے ہوئے انہیں روکا اور اسکرین پر لہریں زور زور سے کودنے لگیں۔ اور پھر اس نے اپنے دماغ کو بلینک کیا۔ ہر قسم کے خیال اس نے اپنی قوت ارادی سے نکال کر پھینک دیے۔ چنانچہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسکرین بالکل صاف تھی۔ انہوں نے اور بھی بہت سے سوالات پوچھے، لیکن عمران کی بے انتہا طاقتور قوت ارادی کام کر گئی اور اسکرین صاف رہی۔ عمران کو اس جدوجہد میں پوری دفاعی طاقتیں کام میں لانی پڑی۔ چنانچہ آخرکار ان دونوں نے تھک ہار کر اسے کرسی سے اٹھا لیا۔ بڑے سخت جان ہو یار، ایک بولا۔ کمال ہے بھائی، یہ پہلا شخص ہے جس نے اس مشین کو ناکام بنا دیا۔ یہاں تو بڑے بڑے سخت جان بھی موم کی طرح پگھل جاتے ہیں، دوسرا بولا۔ اور پھر وہ دونوں عمران کو ایک کمرے کے پاس لے جا کر اسے دھکیل دیا۔ یہاں عمران کے سب ساتھی موجود تھے۔ اس نے سب کو وہ واقعہ بتلایا اور آئندہ کے لیے لائے عمل پر غور کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ کوئی 1 گھنٹے بعد ایک بار پھر طلبی ہوئی۔ اس بار انہیں ایک وسیع کمرے میں لے جایا گیا۔ کمرے میں لے جانے سے پہلے ان کی مکمل تلاشی لی گئی۔ سگریٹ تک چھین لیے گئے۔ یہاں ایک بہت بڑی میز کے سامنے 2 اشخاص جو یقیناً یورپین تھے بیٹھے ہوئے تھے۔ عمران سمجھ گیا کہ ان میں سے ایک ماکا ہے اور دوسرا زونگا۔ عمران نے نعرہ لگایا، ہیلو ماکا زونگا، اور سب ممبر چونک کر ان دونوں کو دیکھنے لگے۔ تمیز سے بات کرو نہیں تو ختم کر دیے جاؤ گے۔ اب تو اپنا صحیح نام بتا دو، زونگا نے سوال کیا۔ مولوی فضل دین، عمران نے جواب دیا۔ نہیں جناب، اس کا اصلی نام علی عمران ہے۔ عمران کے ساتھیوں میں سے ایک آواز ابھری اور سب چونک کر ادھر دیکھنے لگے۔ عمران بھی حیران ہو کر دیکھنے لگا۔ یہ آواز کیپٹن شکیل کی تھی۔ ماکا کے اشارے سے کیپٹن شکیل کو آگے لے جایا گیا۔ سارے ممبران کیپٹن شکیل کی غداری سے کھول اٹھے۔
ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ کیپٹن شکیل کی بوٹیاں اڑا دیں۔ تم کون ہو؟ ماکا نے پوچھا۔ جی میں سیکرٹ ایجنٹ ہوں۔ تمہارا نام؟ میرا نام کیپٹن شکیل ہے۔ کیپٹن شکیل، تم ہمیں یہ سب کچھ خود بخود کیوں بتلا رہے ہو؟ حالانکہ سیکرٹ سروس ایجنٹ تو بڑے سخت جان ہوتے ہیں۔ جی ہاں، دراصل میں شروع ہی سے ماکا زونگا کا ہم خیال ہوں۔ میں ماکا زونگا کے مقاصد سے ہم آہنگی رکھتا ہوں۔ میرے ملک کی موجودہ حکومت انتہائی نکمی اور ظالم ہے، اور اب صرف اور صرف ماکا زونگا ہی ہمیں اس حکومت سے نجات دلا سکتی۔ لیکن تم نے کبھی ہمارے ساتھ رابطہ قائم نہیں کیا۔ دراصل میں موقع کے انتظار میں تھا کہ میں کس طرح ہیڈ کوارٹر پہنچ جاؤں تو صحیح پوزیشن عرض کروں، وگرنہ مجھ پر کوئی اعتبار نہ کرتا۔ اگر اب بھی ہم تم پر اعتبار نہ کریں تو، زونگا بولا، تو یہ میری بدقسمتی ہے۔ آپ میرا ہر قسم کا ٹیسٹ لے لیں، میں آپ کا وفادار رہوں گا۔ اچھا یہ بتاؤ تمہارا باس کون ہے؟ ایکس ٹو۔ ایکس ٹو؟ تم ایکس ٹو کے ماتحت ہو؟ جی ہاں۔ ایکس ٹو کون ہے؟ جی مجھے علم نہیں، ایکس ٹو کے متعلق کوئی بھی نہیں بتا سکتا، یقین جانیے۔ اچھا یہ تمہارا لیڈر ہے؟ ماکا نے عمران کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ جی ہاں۔ یہ کیسا آدمی ہے؟ یہ انتہائی خطرناک اور چلاک آدمی ہے۔ اگر آپ نے اس کو قابو میں نہ کیا تو یہ ہیڈ کوارٹر چند دنوں میں ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے کیپٹن شکیل سے باقی ممبروں کے متعلق پوچھا، اور کیپٹن شکیل نے سب کچھ ماکا زونگا کو سچ سچ بتا دیا۔ دیکھو نوجوان، ہم تمہاری سچائی سے بہت خوش ہوئے۔ ہمیں یقین ہو گیا کہ تم ہمیشہ وفادار رہو گے، کیونکہ ہم عمران اور تم سب کے متعلق اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہم تمہیں اپنی خاص کیبنٹ کا مشیر مقرر کرتے ہیں، اور آج سے تم ہمارے بعد 15ویں نمبر پر ہوگے۔ اور ہاں، ان کو کیا سزا دی جائے؟ فوراً قتل کر دیا جائے، کیپٹن شکیل نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا۔ صفدر، تنویر، نشاد اور جوزف کا غصے کے مارے برا حال تھا، اور ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ کیپٹن شکیل کو کس طرح ختم کریں۔